بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، 2 ہفتے پہلے تہجد کی فضیلت اور اس کے فائدے وغیرہ ذکر کیے تھے اور اس کی ترغیب دی تھی کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام اور وہاں سے لے کر تمام صلحاء کی یہ عادت رہی ہے اور ان کا یہ معمول رہا تہجد میں اللہ سے مناجات میں مشغول ہونا، اور اس میں ایسا لطف اور مزہ اللہ نے رکھا ہے، اس لیے کہ اس وقت انسان تنہائی میں اللہ کے ساتھ اور کوئی نہیں، خاموشی ہے، تو اس کی توجہ بھی اللہ کی طرف بہت بڑھتی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے اکابرین نور اللہ مراقدہم کے حالات کو جب پڑھتے ہیں تو عجیب عجیب ہمیں واقعات دیکھنے میں آتے ہیں اور پڑھنے کے ملتے ہیں کہ بعض بزرگوں کے متعلق تو آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ رات نہ ہو تو پھر میرا دنیا میں رہنے کا بھی مجھے کوئی شوق نہیں ہے، یعنی رات کی لذت ہی میرے لیے سب کچھ ہے، اللہ کے سامنے جو مجھے نصیب ہوتی ہے تو دنیا میں سب سے مزیدار چیز میرے لیے یہی ہے۔ ایسے بہت سے بزرگوں کے بارے میں مختلف باتیں مذکور ہیں، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم، کہ راتوں والوں کو، یعنی رات کو اللہ کے سامنے رونے والے، دھونے والے، کھڑے ہونے والے، ان کو جو لذت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں نصیب ہوتی ہے وہ لہو و لعب میں، کھیل کود میں مشغول ہونے والوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جیسے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ اب لمبی راتیں ہیں، اس میں ہم اس کی عادت شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ پاک آگے بھی ہمیشہ اس کی عادت ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس کا عادی بنایا تھا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے لیے ہمیں پہلے سے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور جو چیزیں اس سے روکنے والی ہیں اس سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بھئی، اور اس کا تجربہ بھی ہے کہ انسان رات کو ضرورت سے زائد کھا لے تو غفلت طاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے آخری رات میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا معنی اس کے لیے وہ گناہ ہے، کہ گناہوں کی وجہ سے انسان اس دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اس لیے گناہوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ سے تعلق انسان کا کٹ جاتا ہے، انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ عبادات کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب پہلے ہی سے معصیت اور گناہوں کی وجہ سے اپنے تعلق اللہ سے کاٹ دیا ہو تو پھر یہ دولت کیسے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اور اس کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے ذکر اللہ کا اہتمام، اللہ کی یاد کا اہتمام، اللہ کو یاد کرنا، اللہ پاک کو کثرت سے یاد کرنا۔ یہ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ کو ہم کثرت سے یاد کریں گے تو اللہ کا دھیان ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ کا دھیان انسان کو جب نصیب ہوتا ہے تو پھر گناہ کرنے سے پہلے 10 مرتبہ وہ سوچے گا کہ میں یہ گناہ کیسے کر سکتا ہوں، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے ایسی جرأت کروں گناہ کرنے کی۔ تو اللہ کی یاد کثرت سے کرنے کی وجہ سے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کی وجہ سے انسان کی گناہوں سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اور گناہ یہ تو ایک پوائزن ہے۔ شیطان ہمیں کبھی یہ سمجھاتا ہے کہ بھئی یہ تو صغیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ ہے، تو صغیرہ گناہ سے کیا ہوگا، چلو یہ تو کچھ نہیں، صغیرہ بھی بہت بڑا، اس کو بھی ہم پوائزن سمجھے اپنے لیے، اس لیے کہ چاہے صغیرہ گناہ ہو، کبیرہ ہو، دونوں میں انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ نہ کہہ رہے ہیں پھر بھی وہ کر رہا ہے۔ تو ہر گناہ کو ہمیں بڑا سمجھنا چاہیے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے یہ
ہم یہاں بھی جمع بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، تاکہ پھر گناہوں سے بچنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اور جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو پھر خیر کے دروازے اس کے لیے کھل جاتا ہے، پھر عبادت میں بھی اس کو مزہ آتا ہے، اللہ کی یاد میں بھی اس کو مزہ آتا ہے، اور پھر دنیا ہی اس کے لیے گویا کہ ایک جنت بن جاتی ہے۔ جیسے بزرگوں کا حال تھا کہ وہ جیسے ابھی ذکر کیا، وہ کہتے تھے کہ بھئی اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، رات کو اللہ کے سامنے رونا دھونا، یہ اگر میرے پاس نہ ہو تو پھر مجھے دنیا میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو ہم بھی دعا کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو مشہور ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو کسی نے ایک مرتبہ پوچھا ان سے کہ یہ کیسے، ہم تو ایک رات بھی جاگ نہیں سکتے اور آپ 40 سال اس طرح آپ نے گزارے ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور فرمایا کہ اس میں جو اللہ کی صفات ہیں، ان صفاتی نام کے وسیلے سے میں دعا کرتا رہا، اللہ پاک نے دولت مجھے نصیب فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں نے اللہ سے مانگا، یہ دولت اللہ سے مانگی، اور اللہ سے یہ دولت مانگتے تھے کہ اللہ یہ دولت ہمیں نصیب فرما۔ تو ہمیں بھی اللہ سے یہ دولت مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں پچھلی رات کو تہجد میں اپنے سامنے کھڑے ہونے والوں میں سے بنائے، اور اللہ پاک اس کا مزہ بھی ہمیں نصیب فرمائے، تاکہ ایک مرتبہ ہمیں اس کا چسکا لگ جائے اور اس کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر زندگی بھر یہ ہمارے ساتھ باقی رہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی یاد میں رہنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے والے، رونے دھونے والوں میں سے بنائے۔